السلام علیکم ناظرین، ناول مشکل زندگی بہت ہی ڈیفرنٹ ناول ہے ناظرین، اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ہاں چلتے چلتے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے۔ اسرا نے ایک بار پھر گود میں بچی کو نہیں لیا تھا۔ زاویار گود میں نور کو اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اپنی بیٹی کو گود میں نہیں لوگی؟ زاویار نے اسرا کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں ہے یہ میری بیٹی، دور کرو اسے میری نظروں سے پلیز زاویار۔ اسرا نے چہرے کا رخ پھیرا۔ اچھا تو پھر اس دنیا میں کیوں لے کر آئی تم؟ اپنی عیاشی تم نے کر لی، اور اب اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ قصور اس کی وجہ سے مجھے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی، آپ کی بے رخی کو سہنا پڑا۔ دل میں محبت ہونے کے باوجود آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے۔ بتائیں میں کیا کروں؟ کیسے آپ کو یقین دلاؤں کہ میرے جسم ضرور ناپاک ہو گیا ہے، لیکن میرے دل میں میری روح پاک ہے۔ جو کچھ بھی مجھ سے ہوا وہ محض میری غلطی تھی، جان کر بھی کچھ نہیں کیا میں نے۔ اسرا بری طرح رو رہی تھی۔ تم جو بھی کہو اسرا، تم ناپاک ہو چکی ہو۔ میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تمہیں چھونا چاہتا ہوں، تمہارے دکھ سکھ بانٹنا چاہتا ہوں، لیکن تم پہلے ہی اپنے جسم کو ایک نامحرم کے ہاتھوں بیچ آئی ہو۔ اب اس کی پرورش تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے ذرا سی بھی کوتاہی کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ زاویار نے کہتے ہوئے نور کو اسرا کی گود میں دیا۔ زایان اور زرناب اس وقت پیرس میں موجود تھے۔ فلم کی شوٹنگ زور و شور سے جاری تھی۔ کچھ سین شوٹ کرنے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک ریسٹورنٹ کی جانب بڑھے۔ زرناب، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زایان ریسٹورنٹ میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ جی کہیں زایان۔ زرناب زیان کی طرف دیکھ کر بولی۔ بیٹھ کر بات کریں۔ زیان مسکرا کر بولا۔ زیان نے کھانے کا آرڈر دیا اور بات شروع کی۔ زرناب، میں آپ کو کچھ مہینوں سے آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کا کردار آئینے کی طرح صاف ہے، ورنہ انڈسٹری میں آنے کے بعد لوگ اپنے مذہب، اپنی روایات کو بھول جاتے ہیں، مگر آپ اب تک اپنی روایات کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ فخر محسوس کرتا ہوں میں آپ پر۔ زیان کی گہری آنکھیں زرناب کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ چاہے آسمان پر ہی کیوں نہ پہنچ جاؤ، تکبر کبھی نہ کرو، تقویت اختیار کرو۔ زرناب آہستگی سے بولی۔ زرناب، میں آپ کو بہت عزت کرتا ہوں۔ میں آپ کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، نکاح کر کے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ زیان نے کہتے ہوئے ایک خوبصورت پیک کیا ہوا باکس جیب سے نکالا اور ایک ڈائمنڈ رنگ اس میں سے نکالی۔ قبول ہے تمہیں اس نالائق سے بندے کا ساتھ؟ زیان کہتا ہوا ہنسا۔ زرناب نے آنکھیں بند کی اور اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ زرناب، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے خوشی خوشی قبول ہوگا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی محبت کو زبردستی حاصل کرتے ہیں۔ زیان نے سنجیدگی سے کہا۔ زیان، مجھے آپ کا ساتھ منظور ہے۔ زرناب مسکرا کر بولی۔ زیان تو کب سے اس کے دل میں گھر کر چکا تھا، لیکن وہ زیان سے نہ کہہ سکی۔ سچ زرناب؟ زیان کرسی سے اٹھ کر زرناب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ زرناب، میں تو نہیں کہوں گا کہ تمہیں چاند تارے توڑ کر لا دوں گا، لیکن تمہاری زندگی میں چاند تارے جتنی روشنی ضرور لاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ یہ کہتے ہوئے زیان کے زرناب کے ہاتھ کو چوما اور انگوٹھی کو انگلی پر پہنایا۔ آج سے زیان خان تمہارے ہر خوشی غم میں برابر کا شریک ہے۔ مجھے تنہا مت کرنا، تجھ میں بسی ہے میری دنیا ساری۔ زاویار یونیورسٹی سے گھر آیا تو نور کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اسرا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو اسرا پاس ہی بیٹھی تھی، اپنی سوچوں میں گم، جبکہ بچی کا رو رو کا برا حال تھا۔ اسرا! زاویار نے اسرا کو جھنجھوڑا۔ کہاں کھوئی ہو تم؟ نور کب سے رو رہی ہے؟ زاویار نور کو گود میں لے کر چپ کروانے لگا۔ زاویار، مجھے کراچی واپس جانا ہے، ماما بابا کو سب بتانا چاہتی ہوں میں، وہ چاہے جو سزا دیں مجھے منظور ہوگی۔ ہاں مجھے بھی آپ ہی کو سب بتانا ہے، تمہاری وجہ سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتا ان سے۔ زاویار کا لہجہ تلخ ہوا۔ زاویار، آپ کب تک مجھ سے اسی لہجے میں بات کریں گے؟ بس کر دیں، آپ کی بے رخی مزید نہیں سہ پاؤں گی۔ اسرا زاویار کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں زاویار، میں بہت بری ہوں، آپ مجھ جیسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ آپ ایسا کریں، اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیں، مجھے نہیں جینا اب۔ اسرا چیخ رہی تھی۔ زاویار نے نور کو بیڈ پر لٹایا اور اسرا کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گیا۔
محبت کرتا ہوں تم سے اس قدر کہ تمہارے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ زاویار نے اسرا کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں اپنے رویے کے لیے شرمندہ ہوں، آئندہ میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زاویار نے اسرا کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ زاویار، آپ کے سائے میں خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی ہوں۔ صبح ہم کراچی جا رہے ہیں۔ میں ایک ہی بار اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے گھر والوں کو یہ بتاؤ گی کہ تم نے نکاح کیا تھا مجھ سے اور نور ہماری بیٹی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاؤ گی۔ زرناب پیرس سے واپس آ چکی تھی، فلم کی شوٹنگ بھی مکمل ہو گئی تھی۔ زیان جلد ہی اپنے والدین سے زرناب کے حوالے سے بات کرنے والا تھا اور اپنا رشتہ فائنل کرنا چاہتا تھا۔ اسرا اور زاویار ملک مینشن ہاؤس پہنچ چکے تھے اور اسرا کو دیکھ کر گارڈ نے گیٹ کھولا۔ نور کو بھی اسرا نے ہی گود میں لیا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اسرا کو آمنہ ملک نظر آئی۔ اسرا، میری بچی کیسی ہو؟ اتنے وقت بعد کیسے یاد آ گئی تمہیں؟ آمنہ ملک اسرا کے چہرے کو چومتے ہوئے بولی۔ ان میں ان کو یہ دھیان ہی نہیں رہا کہ اسرا کی گود میں بچی بھی موجود ہے۔ یہ بچی کون ہے اور وہ لڑکا کون ہے؟ آمنہ بیگم مشکوک نظروں سے اسرا اور زاویار کو دیکھنے لگی۔ وہاج بھی سو کر ابھی اٹھا تھا اور سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہاج کو دیکھ کر زاویار کے ماتھے پر بل پڑے، کیونکہ وہ ویڈیو میں دیکھ چکا تھا کہ زرناب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، اور پھر زرناب نے جو ساری حقیقت بتائی۔ بعد میں زرناب نے زاویار کو کال پر ساری بات بتائی تھی۔ بھائی ماما، یہ میرے شوہر ہیں زاویار، یہ میری بیٹی ہے نور۔ اسرا ہاتھ پکڑ کر زاویار کو آگے لائی۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شادی کر لی تم نے؟ ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں آیا تمہیں؟ اسرا، مجھے بتاؤ، اس نے تم سے زبردستی شادی کی ہے؟ زبردستی سب کچھ کیا ہے اس نے؟ وہاج چیختا ہوا بولا۔ نہیں بھائی، میں نے اپنی مرضی سے زاویار سے شادی کی ہے۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری بہن سے شادی کرنے کی؟ وہاج نے زاویار کو کالر سے پکڑ کر کھینچا۔ تمیز سے بات کرو وہاج ملک۔ اوہ، بلکہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم جیسے لوگوں کو تمیز سے بات کرنا کہاں آتی ہے، جو لڑکیوں کو سب کے سامنے ہراساں کر سکتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہاج نے غصے سے زاویار کو مارنا چاہا، لیکن زاویار نے وہاج کو پیچھے دھکیلا۔ میری آپی سے بدتمیزی کی تھی تم نے، پر آپی نے تم سے اچھا بدلہ لیا۔ تمہیں تمہاری اوقات وادی ہوگی۔ زرناب کے بھائی ہو تم؟ وہاج غصے سے بولا۔ جی، وہی زرناب جو پہلے آپ کے گھر میں کام کرتی تھی اور آج اپنی محنت سے پوری دنیا میں اپنا نام بنا چکی ہے۔ اوہ، تم نے میری بہن سے بدلہ لیا؟ وہاج غصے سے دھاڑا۔ ہاں، یہی سمجھ لو، زاویار کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اس لڑکی نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے پہلے تمہیں انڈسٹری میں ذلیل کروایا اور اب اس بات کی صفائیاں دے رہے ہیں، اور اس کے بھائی نے اسرا سے نکاح کر لیا، بچی بھی اس کی۔ میری اسرا کی زندگی برباد کر دی۔ اللہ پوچھے گا تم لوگوں سے۔ آمنہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ مام، آپ فکر نہ کریں، دیکھیں میں کرتا ہوں۔ آپ ڈیڈ کو کال کریں کہ وہ آج شام ہی لاہور سے واپس آئیں۔ وہاج کہتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ کمرے کی ساری چیزیں ادھر ادھر پھینک کر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ ایک معمولی سی لڑکی ملازمہ میری زندگی کو یوں تباہ کرے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زاویار، یہ سب کرنے سے پہلے تمہیں مجھے ایک بار بتانا چاہیے تھا۔ زرناب، اسرا اور زاویار لاؤنج میں موجود تھے۔ اب بھی میں ڈر رہا تھا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ زاویار گردن جھکا کر بولا۔ اسرا سے شادی کی تم نے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ وہاج کی بہن ہے اور یہ سوچے گا کہ تم نے اس سے بدلہ لیا ہے۔ وہ بھی سوچیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسرا سے محبت کرتا ہوں اور جس سے محبت ہو اسی سے شادی کی جاتی ہے۔ اسرا، اس گھر میں تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو۔ زرناب اسرا کے کمرے میں آئی اور اسے بتا رہی تھی۔ زرناب، آپ کے ساتھ اتنا برا ہوا، وہاج بھائی نے جو کیا وہ سب، ابھی بھی وہ لوگ آپ سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں اور آپ انہی کی بہن کو گھر میں جگہ دے رہی ہیں۔ کیوں؟ اسرا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جو کیا وہ تمہارے بھائی نے کیا۔ اچھا، آج کے بعد یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ زاویار سے کہہ دیا ہے میں نے کہ وہ اپنا ٹرانسفر یہیں کروا لے۔ اگر تم بھی پڑھنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں زرناب، میں ابھی صرف نور پہ توجہ دینا چاہتی ہوں، بس۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی، آگے دیکھ لینا۔ زرناب نے بھی اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ پرائیویٹ ہی وہ پڑھ رہی تھی، لیکن اپنی اسٹڈی پر مکمل توجہ دے رہی تھی۔ ملک کے سب سے بڑے ایوارڈ شو کی تقریب دبئی میں منعقد کی گئی تھی اور زرناب کو دبئی میں جانا تھا۔ زرناب نے آج پرفارم بھی کرنا تھا۔
زرناب کو سال کی بیسٹ اداکارہ کا ایوارڈ بھی ملا۔ زرناب اور زیان کی کپل پرفارمنس شائقین کو بہت پسند آئی اور ان کے وہ دل دادا ہو گئے۔ میگزین نیوز پیپر میں زرناب اور زیان کی فوٹو پہلے صفحے پر موجود تھی۔ ان کی فلم بھی جلد ہی ریلیز ہونے والی تھی۔ زرناب بہت بہت مبارک ایوارڈ کے لیے۔ زیان اور زرناب ہوٹل کے باہر کھڑے تھے۔ شکریہ زیان، وہ شکریہ زیان کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ امی ابو اس ویک پہ پاکستان آ رہے ہیں، میں جلد سے جلد تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ کیوں یقین نہیں ہے آپ کو مجھ پہ؟ تم یہ تو پورا بھروسہ ہے، لیکن اس وقت کا کوئی بھروسہ نہیں کب بدل جائے۔ زیان، وقت نہیں بدلتا، لوگ بدل جاتے ہیں، وقت تو ویسا ہی رہتا ہے اور میں ہمیشہ آپ کی تھی اور آپ کی ہی رہوں گی۔ زرناب، زیان کی فیملی کو زرناب پسند آئی۔ زاویار کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ اس کی بہن خوش تھی۔ زیان سے بھی وہ مل چکا تھا۔ منگنی کی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں رکھی گئی۔ منگنی کا فنکشن زیان نے اپنے خرچے پہ کیا تھا۔ شوبز کے کچھ ستارے بھی موجود تھے جو زیان اور زرناب دونوں کے ہی دوست تھے اور وہ ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ زرناب نے پستہ رنگ کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی۔ اسرا اور زرناب کی باقی سہیلیوں نے زرناب کو زیان کے پہلو میں بٹھایا۔ منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ اس تقریب کو میڈیا نے کافی کوریج دی۔ پھر سب نے زیان سے گانے کی فرمائش کی کہ وہ زرناب کے لیے کچھ گنگنائے۔ زیان نے زرناب کی طرف دیکھا اور گانا شروع کیا۔ تم کیوں چلے آتے ہو ہر روز ان خوابوں میں، تم کیوں چلے آتے ہو ہر روز ان خوابوں میں، چپکے سے بھی آ جاؤ ایک دن میری باہوں میں، چپکے سے بھی آ جاؤ ایک دن میری باہوں میں، تیرے ہی سپنے اندھیروں میں، تیرے ہی سپنے اجالوں میں، تیرے ہی سپنے اندھیروں میں، تیرے ہی سپنے اجالوں میں، کوئی نشہ ہے تیری آنکھوں کے پیالوں میں، تم میرے خوابوں میں، تم میرے خوابوں میں، جوابوں میں، سوالوں میں، ہر دن چرا تمہیں لاتا ہے ان خیالوں میں، ہر دن چرا تمہیں لاتا ہے ان خیالوں سے، کیا یہی پیار ہے؟ آئی لو یو زرناب۔ زیان نے زرناب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ارد گرد کھڑے زیان اور زرناب کے دوستوں نے ہوٹنگ سٹارٹ کی۔ محبت کی کشتی میں آج زیان اور زرناب سوار ہو چکے تھے، لیکن کشتی منزل تک پہنچے گی یا اس سے پہلے ہی کوئی اس کشتی سے اتر چکا ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور ان کی محبت میں کیا طوفان آنے والا تھا۔ اس طرح ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی جھمکے اتار رہی تھی کہ زاویار نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ مجھے ٹھیک سے دیکھنے تو دو، زاویار اسرا کے چہرے پر پڑنے والی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ زاویار، آج زرناب آپی کتنی خوش لگ رہی تھی۔ زیان بھائی کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج ہی انہیں لے جائیں۔ ہاں بس وہ یوں ہی مسکراتی رہیں۔ اسرا میری بہن نے میرے مستقبل سے بہتر مستقبل کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ آج میں جو بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں، جانتی ہوں میں زاویار، میں کوشش کرتی ہوں کہ میری طرف سے انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب میں چینج کر لوں؟ آپ نے دیکھ لیا ہو تو؟ اسرا زاویار کو پیچھے ہٹاتی ہوئی بولی۔ نہیں بالکل نہیں، صدقہ تو اتارنے دو، زاویار نے کہتے ہوئے اسرا کی پیشانی پر پیار کیا۔ آپ بہت اچھے ہیں زاویار، میں نے مرد کو ہمیشہ عورت پر روب ڈالتے اور اسے نیچا دکھاتے ہی دیکھا ہے، پر مرد کبھی یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ عورت صرف مرد کے پیار اور توجہ کی بھوکے ہوتی ہے، اور آپ سے مجھے یہ دونوں ملے، میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، کسی اولاد کو اپنا بنا کے پال رہے ہیں۔ اسرا زاویار کے سینے سے لگ کر رو رہی جا رہی تھی۔ اسرا نور کو جب پہلی بار گود میں لیا تھا تو دل میں عہد کیا تھا کہ اسے باپ کی شفقت سے محروم نہیں کروں گا۔ تم اور نور میرے جسم کا حصہ ہو، دونوں سے جدا ہو کر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ آج سوشل میڈیا پہ زرناب اور زیان کی منگنی کی تصاویر دیکھ رہا تھا، دل میں آگ سی لگ گئی تھی زرناب کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ مسکرا لو زرناب، جتنا مسکرانا ہے، پھر بعد میں تو ساری زندگی پچھتاوا ہی ہوگا۔ تم نے میرا کیریئر جو تباہ کیا، میرا سکون، سب کچھ چھین لیا تم نے، وحاج نے کہتے ہوئے سگریٹ کی کش لی۔ جلد ہی تم میری دسترس میں ہوگی، وحاج نے کہتے ہوئے موبائل زور سے زمین پر پھینکا۔ زیان اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پہ گیا ہوا تھا۔ واپس آ کر شادی کی تاریخ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔
سنڈے کا دن تھا۔ زاویار، زرناب اور اسرا لان میں بیٹھے تھے۔ ابھی آج امی اور ابو ہوتے تو کتنے خوش ہوتے آپ کو یوں کامیاب دیکھ کر۔ زاویار نم آنکھوں سے بولا، ٹھیک کہہ رہے ہو تم زاویار، میں بھی ماما بابا کو بہت مس کرتی ہوں، ان کی دعاؤں سے ہی یہاں تک پہنچی ہوں۔ اسرا، تم بھی اپنے والدین کو یاد کرتی ہوگی، تم چاہو تو ان سے ملنے جا سکتی ہو، مجھے اور زاویار میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ زرناب مسکراتی ہوئی بولی، لیکن زاویار تم بالکل خاموش رہو، اب کیا وہ ہماری وجہ سے اپنے گھر والوں سے نہ ملے؟ شکریہ آپی، اسرا زرناب کی طرف دیکھ کر بولی، اور اس کا دل تو کرتا تھا، لیکن زاویار اسے پہلے ہی منع کر چکا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ زاویار بیڈ پر آ کر لیٹا، اسرا بھی فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی۔ تم نے آپی سے کہا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کو یاد آتی ہے؟ زاویار اسرا سے مخاطب ہوا۔ نہیں، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے مجھے خود ہی کہا۔ تو پھر دیکھو اسرا، آپی نے بے شک تم سے کہا ہو، لیکن وہاں ہرگز نہیں جا سکتی، اگر تمہیں بہت یاد آ رہی ہو تو تم مجھے چھوڑ دو۔ زاویار، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اسرا ابھی اسرا بول ہی رہی تھی کہ باہر سے زرناب کے چیخنے کی آواز آئی۔ زاویار اور اسرا جلدی سے باہر کی طرف بھاگے۔ سیڑھیاں اتر کر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ وہاج اور اس کے ساتھ کچھ آدمی موجود تھے جن کے ہاتھوں میں گنز موجود تھیں۔ وہاج نے زرناب کا ہاتھ زبردستی پکڑا ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمت کیسی ہوئی تمہاری میری بہن کا ہاتھ پکڑنے کی؟ زاویار نے کہتے ہوئے زرناب کا ہاتھ وہاج کی گرپ سے چھڑوانا چاہا۔ پکڑو اسے، وہاج اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ گارڈز، گارڈز! زاویار چیختا ہوا گارڈز کو بلانے لگا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑے سے بہت پیسے آگے ہیں تو کچھ زیادہ گارڈز رکھ لیتے، تو دو ہی تو گارڈز ہیں، ایک گن مین اور ایک ہی وار میں بے ہوش پڑے ہیں۔ بھائی چلے جائیں یہاں سے، کیوں آئے ہیں آپ؟ اسرا کہتی ہوئی وہاج کی طرف بڑھی۔ اسرا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم چپ رہو اور اپنا منہ بند رکھو۔ اب پاکستان کی سپر سٹار سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ ابھی کچھ دیر میں مولوی صاحب آتے ہوں گے ہمارے نکاح کے لیے، تو ہمارا نکاح ہوگا۔ بکواس بند کرو اپنی گھٹیا انسان، تم کیا سمجھتے ہو اس طرح سے میں ڈر جاؤں گا اور اپنی بہن کو تمہارے حوالے کر دوں گا؟ اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں۔ ٹھیک ہے، سوچ لو زرناب، نکاح یا تمہارے اس بھائی کی جان؟ اپنی محبت قیمتی ہے تمہیں یا اپنے بھائی کی؟ وہاج زرناب کی طرف دیکھ کر بولا، آپی آپ کچھ نہیں کریں گی، یہ مجھے مار بھی دے تو آپ اس سے نکاح نہیں کریں گے۔ زاویار کو دو آدمیوں نے پکڑا ہوا تھا۔ وہاج بھائی اب یہاں سے جاتے ہیں کہ میں پولیس کو کال کروں؟ اس طرح کمرے کی طرف جانے لگی تاکہ فون سے پولیس کو کال کر سکے۔ وہاج نے آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے اسرا کو کمرے میں بند کر دیا۔ میں 3 دن تک کاؤنٹ کروں گا اور مس زرناب، 3 تک تم نے جواب نہ دیا تو میں تمہارے بھائی کے سینے میں یہ لوگ پستول کی ساری گولیاں اتار دیں گے۔ وہاج نے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو زاویار کے سر پر گن تانے کھڑے تھے۔ تم جو مرضی کرو آپی، ایسا کچھ نہیں کریں گی، جو تم چاہتے ہو۔ اسرا اللہ کمرے میں دروازہ بجا رہی تھی اور ساتھ چیخ رہی تھی، 1 2 اور زاویار نے آنکھیں بند کی۔ اسرا کی بولتی ہوئی آنکھیں سامنے آئیں اور زاویار نے آنکھیں بند کر دیں۔ رکو، مجھے قبول ہے۔ زرناب زمین پہ روتے ہوئے بیٹھ گئی اور دھاڑتی رہی، نہیں آپی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شخص کو آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوتے دیکھ سکتا۔ زاویار اپنی بہن کو کہہ رہا تھا، زاویار میں ماما بابا کو کھو چکی ہوں، تمہیں نہیں کھو سکتی، تم پہ میرا سب کچھ قربان ہے، یہ تو محبت کیا چیز ہے۔ زرناب کہتے ہوئے زاویار کو اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگی۔ وہاج نے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ لائی اور کچھ ہی دیر میں زرناب وہاج بن چکی تھی۔ اسرا کو کمرے سے باہر نکالا گیا۔ چلو اب گھر پر، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہاج زرناب کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، آپی کو میں کل چھوڑ آؤں گا، ابھی اس وقت نہیں۔ زاویار غصے سے بولا، نہیں، یہ ابھی میرے ساتھ جائے گی۔ ارے ابھی کیوں نہیں، بیوی ہے میری، تم لوگ فکر نہ کرو، ایک گرینڈ ولیمہ کروں گا، اس میں تم لوگ اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا لینا۔ وہ زرناب کا ہاتھ پکڑ کر لان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زاویار اور اسرا کو بھی ان کے پیچھے چل پڑے اور جہاں ان کا گارڈز اب تک بے ہوش پڑے تھے، انہیں تو اٹھا لو، بیچارے کب سے یہاں پڑے ہیں۔ وہاج ہنستا ہوا بولا اور ان کی طرف دھاڑا۔
زرناب گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور بالکل خاموش تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہاج نے سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور زاویار اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ امی، ابو مجھے معاف کر دیں، میں آپی کو اس شخص سے نہیں بچا پایا، زاویار نے چیختے ہوئے اپنے بالوں میں مٹھی میں بند کر لیا۔ وہاج نے گاڑی گھر کے بجائے فارم ہاؤس کے راستے پر گامزن کی۔ تیز رفتاری سے گاڑی فارم ہاؤس پہنچی، زرناب کمرے میں چلی گئی۔ وہاج کمرے میں داخل ہوا تو زرناب فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا منہ گھٹنوں کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ بہت افسوس ہوا، بیچارہ زیان ساری زندگی پچھتاتا رہے گا۔ وہاج کی ہنسی کمرے میں گونجی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شادی تو کر لی تم نے مجھ سے، لیکن حاصل کبھی نہیں کر پاؤ گے، اور میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو ظلم ہونے کے باوجود معاف کر دیتی ہیں، اور تم مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر لو گے، حساب لوں گی تم سے سب۔ واہ، تمہاری تقریر مجھے پسند آئی، فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹ بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ وہاج چیخا، مجھے بھی تمہاری منحوس شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، زرناب کہتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ آج بہت سکون سے نیند آئے گی، وہاج کہتے ہوئے شوز سمیت بیڈ پہ لیٹ گیا۔